میرے بھائیوں یہ شب قدر اللہ کے نبی نے فرمایا فیہ لیلۃ، اللہ نے اس مہینے میں ایک رات رکھی ہے جو شب قدر ہے، اس کی ایک رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور اللہ کے رسول نے ایک بہت بڑا جملہ کہا ہے، فقد آپ نے فرمایا من حرمھا فقد حرما، جو اس رات کے خیر سے محروم رہ گیا وہ ہر بھلائی سے محروم رہ گیا۔ آخری بات سن لو، جو اس رات سے محروم رہ گیا، جو اس رات کے خیر سے، یعنی اللہ نے کیا خیر رکھی ہے یہ تو بتایا ہی نہیں ہے، اگر بتا دے گا تو فائدہ کیا ہے؟ میرے بھائیوں بس اتنا بتا دیا ہے کہ ایک رات کا جاگنا 5 راتوں میں سے کوئی ایک ہے تو ایک ہی کا بتایا، جاگنا 5 ہیں، کوئی ایک ہے اس کا علم ہی نہیں بتایا کسی کو، اس لیے کہ اگر اس کو متعین کر دیا جاتا تو آدمی وہی ایک نہ جاگ لیتا، تو 5 جاگنا ہے، 5 میں سے کوئی ایک ہے، اور وہ ایک رات اگر ہم کو مل گئی تو 1000 مہینے یعنی 83 سال کی عبادت سے بڑھ کر 83 سال۔ اور یہ ایک سوال کے جواب میں کہا تھا اللہ کے نبی سے، صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی پہلے زمانے کی امتیں کوئی 200 سال، کوئی 400 سال، کوئی 900 سال زندہ رہتا تھا تو عبادت بھی زیادہ کرتے تھے، ہماری عمریں کم ہیں، 60 70 80 سال میں ہم لوگ انتقال کر جاتے ہیں، اے اللہ کے نبی ہماری عبادتیں بھی کم ہوتی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ نے تمہیں ایک رات دی ہے جو 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، اگر اس رات کو تم معمول بنا لو، یعنی ہر سال رمضان میں اس رات کو اگر جاگنا شروع کر دو تو تم پچھلے زمانے کی امتوں سے بھی نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤ گے۔ پھر فرمایا من حرمھا، جو اس رات سے محروم رہ گیا وہ ہر خیر سے محروم رہ گیا، ہر خیر سے محروم رہ گیا، لہٰذا اس رات سے محروم مت رہیے، اس رات کو چائے نوشی میں مت گنوائیے، اس رات کو پایوں میں مت گنوائیے، اس رات کو نہاریوں میں مت گنوائیے، اس رات کو چائے اور پاپوں میں مت گنوائیے، اس رات کو انڈے اور بریانی میں مت گنوائیے، اس رات کو پچراہے اور تحصیل کے چوراہوں پر اور ہوٹلوں کی سیر گرمی سیر و سیاست میں مت گوائیے، اس رات کی قدر کیجئے۔ من حرمھا فقد حرما، جو اس رات کے خیر سے محروم رہ گیا وہ ہر بھلائی سے محروم رہ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ رحمت کی ہمارے اوپر، اس رات کو میرے بھائیوں بیڑی سگریٹ کی نظر مت کیجئے، اس رات کو غیبت و چغلی کی نظر مت کیجئے، اس رات کو ہاتھ اٹھا کر ہم دعا بھی نہیں کرتے ہیں جلسوں میں کہ آج کی رات دعا کی رات ہے، مانگیے اور زیادہ سے زیادہ یہ دعا پڑھیے اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، بہت چھوٹا سا جملہ ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ کے رسول شب قدر میں سب سے زیادہ یہی ورد کرتے تھے، اللہم انک عفو، اللہ تو سراپا رحمت ہے، عفو درگزر کرنے والا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو، اور عفو درگزری کو ہی پسند بھی کرتا ہے، فاعف عنی، تو مجھے بھی درگزر فرما، مجھے بھی معاف فرما۔ جتنا زیادہ اپنے رب کو روٹھے ہوئے کو منائیں گے اللہ من جائے گا، آسمان دنیا پر آ جاتا ہے، پہلے آسمان پر آتا ہے اور خود پکار کر کہتا ہے کوئی میرا بندہ جو مجھے پکارے میں اس کی پکار کو سنوں، ہے کوئی میرا بندہ جو میری طرف دوڑے میں اس کی طرف آؤں، ہے کوئی بندہ جو مجھ سے مانگے میں اس کو دوں۔ میرے بھائیوں جب اللہ خود آسمان دنیا پر آ رہا ہے یعنی قریب ہو جاتا ہے اپنے بندے سے، آسمان دنیا پر آنے کا مقصد یہ نہیں کہ وہ پیدل چل کے آتا ہے یا اس کے لیے کوئی سواری آتی ہے، 7ویں آسمان پر اللہ کا عرش اور عرش پر اللہ، جب کہا جاتا ہے پہلے آسمان پر آ جانا تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ قریب ہو گیا، یعنی میرے بندو اب وہ تمہاری آواز اور زیادہ سنے گا، میرے بندو اب میں تمہاری آواز اور زیادہ سنوں گا، میں تمہارے بالکل قریب ہوں۔ ایک جگہ تو کہہ دیا کہ ہم اتنا قریب ہیں، نقرب من حبل الورید، تمہاری شہرک سے بھی زیادہ قریب، تمہاری زبان سے جو آواز نکلے گی اے اللہ یہ اجمیر بعد میں پہنچے گی، بدایوں بعد میں جائے گی، کچھوچھا اور پھلواری بعد میں پہنچے گی، وہاں تک جانے کے لیے تو ٹرین اور ان تمام چیزوں کا سفر کرنا پڑے گا، میں تو تیرے شہرک سے زیادہ قریب ہوں، میں تیرے دل کے زیادہ قریب ہوں، میرے بندے تو مجھے پکار میں تجھے دوں گا، ادعونی استجب لکم، میرے بندے تو مجھے پکار میں تیری سننے کے لیے آیا ہوں، میں تجھے دوں گا۔ تو آج پکارو، رو اور گڑ گڑاؤ اور حلال رزق کا اہتمام کرو، اور جو مسئلے میں نے بتائے ہیں ان مسئلوں پر غور کرتے رہو اور ان مسئلوں کے دائرے میں آؤ۔ میرے بھائیوں روزے کی حالت میں
اگر تھوڑا بہت ڈاکٹر کہہ دے کہ بلڈ چیک کرانا ہے تو 2-4-5 ml بلڈ نکلوانے میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ بلڈ کی جانچ کروا سکتے ہیں۔ روزے کی حالت میں اگر بہت تیز کہیں درد ہو رہا ہے پیٹ ویٹ میں اور آپ روزہ برداشت کر سکتے ہیں تو درد کا کوئی انجیکشن اگر آتا ہے تو وہ آپ لگوا سکتے ہیں، درد کا انجیکشن میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، لیکن طاقت کا انجیکشن نہیں۔ MVI اگر آپ لگوانا چاہیں ملٹی وٹامن تو آپ نہیں لگوا سکتے، گلوکوز بوتل چڑھوانا چاہیں تو آپ نہیں چڑھوا سکتے، کیونکہ یہ غذا کا کام کرتی ہے، یہ خوراک کا کام کرتی ہے جو جائز نہیں ہے۔ اگر بہت تیز شدید درد ہے، برداشت سے باہر ہے اور درد کا انجیکشن ڈائناپار وغیرہ جو آتے ہیں، آپ ڈروٹن وغیرہ وہ آپ لگوا سکتے ہیں کیونکہ وہ غذا کا کام نہیں کرتے ہیں۔ تو ڈروٹن انجیکشن یا درد کا انجیکشن اگر ڈاکٹر لگاتا ہے تو آپ کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ غذا کا اور طاقت کا انجیکشن نہیں ہونا چاہیے۔ روزے کی حالت میں مسواک کر سکتے ہیں دن کے کسی بھی حصے میں، دن کے کسی بھی حصے میں، ظہر عصر مغرب کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، اور مسواک کا بدل پیسٹ بھی ہے۔ میرے بھائیوں، روزے کی حالت میں ٹوتھ پیسٹ کرنے سے بھی آپ کے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ روزہ مکروہ ہوگا۔ فرق کب پڑتا ہے؟ جب کوئی چیز حلق کے ذریعے اندر چلی جائے۔ روزے کی حالت میں ماں بہنیں افطاری بناتی ہیں اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے 20-25 مہمانوں کا بنانا پڑتا ہے، تو کہیں نمک کم نہ ہو جائے، کہیں زیادہ نہ ہو جائے، تو ہانڈی اور افطاری کے ہر سامان کا نمک وہ چکھ بھی سکتی ہیں۔ نکالا، زبان پہ لیا، منہ چلا کے تھوڑا دیکھ لیا اور اس کے بعد میں اس کو تھوک دیا۔ اللہ کی قسم، اس سے نہ روزہ مکروہ ہوگا نہ روزے پر کوئی فرق پڑے گا۔ میرے بھائیوں، اس کی اجازت ہے شریعت کے اندر، اجازت ہے، اور خود اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے اس کی اجازت دی ہے۔ ہمیں شریعت محمد رسول اللہ سے لے کر چلنی ہے، روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم ان مسئلوں کو بھی یاد رکھیں اور بہانے نہ ڈھونڈیں، یہ سب مسواک کر لیا اب روزہ مکروہ ہو گیا۔ روزے کی حالت میں خوشبو لگائی جا سکتی ہے، روزے کی حالت میں پھل فروٹ کی منڈی میں جا کے پھل فروٹ کو خوشبو سونگھ کر کہ سڑ تو نہیں گیا، بس خراب تو نہیں ہے، اس کو سونگھا بھی جا سکتا ہے۔ روزے کی حالت میں غسل بھی کیا جا سکتا ہے، روزے کی حالت میں سر میں تیل بھی ڈالا جا سکتا ہے، روزے کی حالت میں آنکھ میں سرما بھی لگایا جا سکتا ہے، روزے کی حالت میں آنکھ، ناک، آنکھ اور کان میں دوا بھی ڈالی جا سکتی ہے۔ ناک میں دوا نہیں ڈالی جا سکتی کیونکہ ناک کا تعلق ڈائریکٹ حلق سے ہے، اور جیسے آپ ناک میں دوا ڈالیں گے ویسے ہی منہ میں کڑوا پن آ جائے گا۔ تو میرے بھائیوں، ناک کا ڈائریکٹ حلق کے سے راستہ ہے، اور کبھی جب انسان کو کھانا پینا دینا پڑتا ہے اور حلق نہیں کھلتا تو ناک میں نلی ڈال کر اس کو جوس وغیرہ ناک کے راستے سے ہی اندر پہنچایا جاتا ہے، اس لیے ناک میں دوا نہیں ڈالی جائے گی۔ دوا صرف آنکھ میں اور کان میں ڈالی جا سکتی ہے، اس سے روزے پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ ان مسئلوں کو ہمیں اور آپ کو جاننا ضروری ہے۔ 1 گھنٹے کا ٹائم میں نے سوچا تھا بولیں گے، لیکن 1.5 گھنٹہ لے لیا۔ میرے بھائیوں، اب میری اگلی رات لکھنؤ میں ہے اور 25 اور 27ویں رات میری بامبے میں ہے۔ اب 29ویں آخری رات پھر ملے گی انشاءاللہ، وہ ہم ڈیسائیڈ کر لیں گے۔ ویسے تو عالم پورے کی بات چل رہی ہے اور غالباً ہو بھی گئی ہے، پھر دیکھ لیا جائے گا جیسا مناسب ہوگا، اور مصلحت جس میں ہوگی ہم اس کو دیکھ کر بعد میں ڈیسائیڈ کر لیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو کتاب و سنت پر چلنے والا بنائے، تقویٰ ہماری زندگیوں میں پیدا فرمائے، ہمیں قرآن و حدیث کے مطابق روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ان مسئلوں کو جو بتایا گیا ہے کتاب و سنت پر مبنی، اللہ رب العالمین ہمیں ان مسئلوں کو جاننے کے بعد اس کے پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور اے اللہ جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پر زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہمارا خاتمہ فرمانا۔ وما علینا الا البلاغ المبین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ